الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین کرام، میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور سورۃ البقرہ گویا قرآن کریم کا متن ہے اور خود قرآن اس کی شرح کرتا ہے۔ سب سے بڑی سورت ہے طول کے اعتبار سے، اور اس کے 40 رکوع ہیں، اور یہ احکام سے لبریز ہے، اور اس کی اپنی مستقل ایک شان ہے۔ ویسے تو سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یا یوں کہو کہ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے، اور بقیہ قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں ان سب کا خلاصہ قرآن میں ہے۔ آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ بقرہ میں، بقرہ کا خلاصہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں۔ لیکن بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں بڑی شان اور شوکت والی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہی حروف کے ساتھ دلوں کے دروازوں پر دستک دی جا رہی ہے جن سے عرب شعراء فخر کرتے تھے کہ ہم کھڑے کھڑے ایک ایک قصیدہ سنا دیتے ہیں، پورے پورے دیوان ان کو یاد ہوتے تھے، بچہ بچہ نظم اور قصیدہ سنا دیتا تھا ارتجالاً، بغیر کسی تیاری کے، کسی بھی مضمون سے متعلق۔ وہی حروف ہیں جو حروف تہجی عربی کے ہیں، الف با تا ثا، ان میں سے آدھے حروف حروف مقطعات میں ہیں، کہیں الف لام میم را، کہیں کاف ہا یا عین صاد، کہیں قاف، کہیں نون، اور یہاں الف لام میم، تو آدھے حروف یہاں موجود۔ تو گویا مفسرین نے ایک لطیف نکتہ یہاں یہ بھی بیان کیا کہ گویا عربوں کو اور انسانیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ان حروف کے ساتھ تم جو کلام بناتے ہو وہ الگ ہے اور ہمارا کلام الگ ہے، تمہارے کلام کا حال الگ ہے اور ہمارے کلام کا اعجاز اور اس کی شان الگ ہے۔ الف لام میم، ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی شان و شوکت اور اعتماد جو کسی بڑے سے بڑے ہی میں ہو سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ بقرہ میں آگے جا کر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج لے لو، ایسی ایک سورت ہی لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے تمام تر مددگاروں کو جمع کر لو، ایک طرف اللہ ایک طرف تم، اگر تم سچے ہو تو کرو ایسے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو پھر انسانی کلام ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان باندھتے ہو کہ اپنی طرف سے گڑھ لائے، تو پھر تم بھی بناؤ۔ اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر پاتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر آگے کی تیاری کر لو۔ دوزخ کی تحدید اور دھمکی سنا دی اللہ تعالیٰ نے، ماننا پڑے گا۔ تو وہاں بھی شک کا ذکر ہے، یہاں بھی شک کا ذکر ہے۔ یہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن میں بولو کوئی شک نہیں، جیسے کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، جی، تو جیسے وہاں لا نفی جنس، یہاں بھی لا ریب فیہ، وہاں تو استثناء ہے نا کہ اللہ ہے، یہاں کوئی استثناء نہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟
کوئی بھی کچی پکی کوئی بھی شبہ والی بات نہیں ہے جی. تو تمام شکوک کی نفی کی جا رہی کہ ہے ہی نہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہو. اب یہاں ظاہری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شک ہے ہی نہیں، اور یہاں اگر تمہیں شک ہو تو کیا مطلب؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بہت باریک اور بہت مزیدار بات لکھی ہے. یعنی ان حضرات کے علوم پر قربان جائیں. کہا کہ شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ ایک کہنے والے کی طرف سے اور ایک سننے والے کی طرف سے. مالک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کلام ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے کلام پر، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. پورے وثوق کے ساتھ ہم حق بات بیان کرتے ہیں اور اس سے باطل کا دماغ اڑا لے جاتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، روشنی آتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے. تو لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اور جو دوسری طرح کا اعلان ہوتا ہے، دوسری طرف کا شک ہوتا ہے سننے والے کے دل میں کہ اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، تمہیں تسلی نہیں ہو رہی. مخلوق کو، بندے کو اپنی حیثیت بھول کر انسان جو ہے وہ خدا کا چیلنج کر رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، خدا سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارے دل میں بیماری ہے تو تم ایسی صورت لے آؤ، ہماری طرف سے تو کوئی شک نہیں ہے، بات ہے ہی پکی. اور تم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی بصیرت کی کمی کی وجہ سے، اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شک میں ہو تو پھر چیلنج کو بجا لاؤ. بہرحال مجھے تو اگلی بات بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، جو عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سراپا ہدایت ہے. ہدا، اس کا اول تا آخر ایک ایک حرف رحمت سے بھرا ہوا ہے اور ہدایت لے کر آیا ہے، نور ہے، روشنی ہے. ہدی للمتقین. لیکن اس ہدایت سے استفادہ اور فیضیاب ہونے کی شرط رکھی ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری کی صفات. انسان سمجھے کہ نیک فطرت ہو، نیک خصلت ہو، اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہو. یہ نہیں کہا کہ معصوم ہو، یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کی طرح بے داغ، ایسا نہیں، بلکہ متقی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی. متقی، تقوی کی صفت. اسی لیے جب کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اس میں تقوی کی صفت آ رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ تقوی کی صفت اس کو کلمے تک کھینچ لاتی ہے کہ میں بچ جاؤں، میری نجات ہو جائے، مجھے حق کا کلمہ نصیب ہو جائے. لیکن وہ متقین کی صف میں اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب شہادت پڑھ پاتا ہے، زبان سے، دل سے تصدیق ہو جاتی ہے، زبان سے پڑھ لیتا ہے. لیکن وہ تقوی والی صلاحیت اس کو کھینچ لاتی ہے. ہدی للمتقین. اچھا، اگلی بات، قرآن سے استفادہ کے لیے تقوی کی صفت ہونی چاہیے. تقوی والے متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہاں ایمانیات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اعتقاد، عقائد، کہ نمبر وار کیا کیا ماننا پڑے گا، اور ماننے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. تو کیا کیا جاننا پڑے گا، جاننے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. کیا کیا سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر جان کر ماننا پڑے گا، تاکہ متقین کی صف میں کھڑے ہو سکیں. تو ایمانیات یہاں بیان ہو رہی ہیں. اور جو پہلا نمبر ہے اسی کو میں نے اس وقت بیان کرنا ہے چند منٹوں میں. پہلا نمبر کون سا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے غیب. بن دیکھی چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بلکہ جو حواس خمسہ سے، جن کا ادراک نہیں ہو سکتا، سونگھنے سے، چکھنے سے، سننے سے، چھونے سے اور دیکھنے سے، یہ غیب کی چیزیں ہیں. تو اجمالی ترجمہ ہے بن دیکھی، ورنہ غیب کی چیزیں جو ہمارے حواس کے عالم سے غائب ہوں، ہم ان حواس سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے. اب توجہ کیجئے کہ سب سے پہلے نمبر میں غیب کا علم، بلکہ غیب پر ایمان کو شمار کیا گیا. تو یہ تو بڑی فکر کی بات ہوئی نا. فکر کی بات اس لیے نہیں کہ مسلمان غیب پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں جی. دوزخ کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، حشر نشر کو مانتے ہیں. قیامت ہونے والی ہے کہ نہیں؟ قائم ہونے والی ہے نا. قبر کی زندگی ہے یا نہیں؟
جی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، فرشتے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے پاس فرشتے اس وقت موجود ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، کون کتنے بجے آیا۔ پہلے آنے والوں کو بقرہ، پورے عربی میں بقرہ کس کو کہتے، بلکہ اس سے پہلے اونٹ، تو پوری بڑے جانور کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اس کے بعد آئے تو بکری، اس کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرغی، اور اس کے بعد پھر انڈا صدقہ کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ مفصل صحیح حدیث میں ترتیب لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر لپیٹ لیتے ہیں فرشتے اپنا دفتر، تو دروازے پہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جو کرام کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہیں وہ بھی فرشتے موجود، اعمال لکھتے ہیں اچھے برے۔ اور پھر جو ذکر کی مجالس میں، قرآن کی مجالس میں آتے ہیں وہ فرشتے الگ۔ تو مختلف قسموں کے فرشتے جن کے الگ الگ کام اور الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں وہ سب موجود رہتے ہیں۔ تو بن دیکھی چیزوں پر ہمارا ایمان تو ہے، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں، عالم شہادت میں، اس جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں امتحان کے لیے رکھا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں سنائی دیتی ہیں، جو چیزیں چکھنے کو ملتی ہیں، چھونے کو ملتی ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ پر غالب رہتی ہیں، اور ان کی طرف ہماری پوری توجہ رہتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی کے پیچھے دوڑنے میں لگا دیتے ہیں۔ اور جو بن دیکھی چیزیں ہیں، مثلا جنت اس دنیا میں نظر تو نہیں آتی۔ ہمیں جنت کا کیسے پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا سچی خبر مخبر صادق۔ دیکھو کیسے خبر کیسے پہنچتی ہے، آپ کو کسی چیز کا علم کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا، خود دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ تو جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ان کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور جو بن دیکھا عالم ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ چونکہ آنکھوں سے اوجل ہے، تو جنت نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت کی خبر ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ جنت ہے؟ مخبر صادق، یعنی ایک تو طریقہ علم کا یہ ہوتا ہے کہ خود آپ مشاہدہ کریں، آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، آپ نے دیکھ لی، تو اب کوئی بتائے یا نہ بتائے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود دیکھ لیا۔ اور ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ جو نمازی بیٹھا ہے تو آپ نے اس کی زیارت کر لی، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب جمعہ پڑھنے آئے تھے اور صف اول میں بیٹھے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے خود دیکھ لیا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن فلاں مسجد میں آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت حرم میں کون بیٹھا ہے، اور آپ کو کوئی سچا مخبر صادق، سچی خبر دینے والا آ کر بتاتا ہے کہ جی فلاں دن ہم نے حرم شریف میں فلاں کو دیکھا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ بتانے والا سچا ہے۔ تو انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ سچی خبر لانے والے، مخبر صادق۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ کی خبر سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اعتبار سے بھی جنت کی تفصیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات نازل ہوئیں، اور اس اعتبار سے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، اور اور آسمانوں پر بھی، اور پھر دنیا میں بھی ایسے ہوا۔ ایک موقع پر تو جنت کے پھل سامنے لائے گئے، اور ایک موقع پر تو آپ آج کل کی دنیا میں آپ کی جو فلیٹ سکرین ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس دیوار میں مجھے سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مخبر صادق جس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اللہ سے بھی سنا، جو خالق و مالک ہیں، بتا رہے ہیں کہ جنت موجود۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ ابھی اس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ دیکھو نا، اب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا سن جنم، ڈیٹ آف برتھ کب ہے، تو بتاتے ہیں نا آپ۔ اور جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، کوئی کل پیدا ہوگا، کوئی پرسوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وجود ہے، جیسے اس دنیا کا وجود ہے، آسمان کا وجود ہے،
سورج کا وجود ہے، چاند کا وجود ہے، تو اسی طرح میرے بھائیوں جنت کا وجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، موجود ہے، ایسا نہیں کہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم موجود ہے۔ جہنم کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب یہاں ایک بحث ہے، علماء اس پر بحث کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے؟ تو جنت کے بارے میں مالک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عند سدرۃ المأویٰ عندہا جنت المأویٰ، کہ اوپر آسمانوں میں، آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اوپر جنت ہے، اوپر کی طرف۔ اور جہنم کہاں ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جہنم نیچے کی طرف ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت، حشر نشر، ہم سب کو زندہ کیا جائے گا، ہم سب کو میدان میں کھڑا کیا جائے گا، تو وہ جو سلسلہ ہے حساب کتاب کا، قیامت کا، وہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ وہ اسی دنیا میں ہوگا۔ اسی دنیا کو، اس زمین کو چینج کر دیا جائے گا، غیر الارض، دنیا ذرا اس کی کیفیت مختلف ہوگی، لیکن اسی دنیا کو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اسٹریچ کر دیا جائے گا، کھلا میدان، پہاڑ وغیرہ، درخت، بلڈنگ سب ہٹا دی جائیں گی۔ تو یہاں پر یعنی دنیا میں حشر ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شام کی طرف، اس کی پوری تفصیل ہے کہاں حشر ہوگا۔ تو اگر نیچے کی طرف یعنی یہاں دنیا میں حساب و کتاب، حشر نشر ہونا ہے، اور جنت کہاں ہے؟ اوپر، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جہنم کو تو قریب لایا جائے گا، سامنے سب دیکھیں گے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، جہنم سامنے، فرشتے کھینچ کے لائیں گے، جہنم کا غصہ اور اس کی گرمی نظر آ رہی ہے۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، انسان اس وقت نصیحت پکڑ رہا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب کیا فائدہ، اب نصیحت نے کیا کام دینا ہے؟ تو جہنم تو سامنے ہوگی اور جنت بہت دور، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ ایک بات ہی یاد رکھ لیں ہم، علماء نے لکھا ہے، عارفین نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو آسمانوں سے نیچے آنے والی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط کر لو، اس کو تھام لو، تو یہ کھینچ کر تمہیں اوپر جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے تو سنتے ہو نا جب حفظ کا ختم ہوتا ہے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو چڑھو گے تب جب پڑھو گے، اور پڑھو گے تب جب اس سے تعلق ہوگا، مضبوطی سے اس کو پکڑو گے۔ اور پکڑنے کا مطلب صرف ہاتھوں سے نہیں، بلکہ جیسے بنو اسرائیل کو کہا گیا نا جب ان کو تورات دی گئی، وہ کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں میں پکڑ لو، بلکہ احکام کو پکڑ لو، عقائد کو پکڑ لو، اخلاق کو پکڑ لو، ایمان و یقین کے ساتھ۔ تو قرآن کو پکڑ لو، یہ تمہیں پکڑ کر اوپر لے جائے گا۔ تو مجھے جو کہنا تھا، ہم اس رنگ و بو کے عالم میں عالم غیب کو بھول نہ جائیں۔ فرشتے بھی موجود ہیں، برزخ بھی موجود ہے، آج بھی ہمارے سامنے جنازہ رکھا ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اور ان سب سے پہلے بھی اور ان سب کے بعد بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ موجود ہے، ابدی ازلی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ اسی لیے علماء اس کا مراقبہ کراتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، میرے سامنے موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اس لیے ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا، اور یعنی دین میں بھی دیکھیے دینی مسائل تو بہت سارے ہیں، اور ان کو جاننا، سیکھنا، ماننا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ تو ایک موٹی سی بات ہے اور سب سے اہم بھی ہے، اور اس کی طرف دھیان لگانا بھی آسان ہے، لیکن اس کی توفیق تب ہوتی ہے جب ہم اعمال کا اہتمام کریں، ذکر، تلاوت، نماز کی پابندی،
مجالس میں آنا جانا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور غیب پر ہمارا ایمان مضبوط کر دے، ایمان و یقین ہمیں عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔